بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے. فعقروا الناقۃ، انہوں نے اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالیں، وعتوا عن امر ربہم، اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے. وقالوا، اور بولے، یا صالح، اے صالح، ایتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے. فأخذتهم الرجفہ، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے. فأصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندے پڑے. فتولی عنہم، پھر صالح علیہ السلام ان سے پھر گئے. وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا. ونصحت لکم، اور خیرخواہی کی تمہاری. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم کو محبت نہیں خیرخواہوں سے. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جو بڑے لوگ تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے غریبوں سے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے، ہم صالح علیہ السلام کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام لانے والے ابتداءً غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، کہ اسلام ابتداءً بھی غریب ہوتا ہے، پھر ان قریب اجنبی بن کر لوٹ جائے گا، پس خوشخبری ہے غرباء کے لیے. تو غرباء سے کہا گیا کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں، ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں. کفر یہی ہوتا ہے کہ بندہ ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کر دے. اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت، باقی تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ جتنے ضروریات دین میں سے عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے. لہٰذا مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے. اسی طرح مشرک وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. جو اللہ جل شانہ کے ساتھ صفات مختص ہیں ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یہ بندہ مشرک ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل کے اندر اقرار نہیں ہوتا، دل کے اندر انکار ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. ملحد وہ کہلاتا ہے جو کہ دین اسلام کی اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے، جو نہ اللہ کی مراد ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی مراد ہوتی ہے، نہ اہل علم کی مراد ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. ایسے بندے کو ملحد کہتے ہیں. اور کافر کفر سے ہے، اس کا لغوی معنی چھپانا ہے. اسی وجہ سے کسان کو عربی زبان کے اندر کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ حق کو چھپاتے ہیں ضد اور عناد کے اندر، انہیں کافر کہا جاتا ہے. بہرحال
سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب قسم کے لوگ تھے، مالداروں نے ان سے کہا کہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، صالح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، تم ایمان لاتے ہو تو لائے رکھو، ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، چونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو، وہ ہمارے سامنے بچہ دے، لہٰذا یہ فرمائشی معجزہ ان کا پورا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ایک عورت تھی انیسہ نامی، جو خود بھی خوبصورت تھی، اس کی لڑکیاں بھی خوبصورت تھیں، اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں، تو وہ جب اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتی تو اسے اس اونٹنے کی وجہ سے دقت پیش آتی، تو اس نے کہا کہ جو بندہ صالح علیہ السلام کی اونٹنے کو قتل کرے گا تو اسے میں 100 بکریاں بھی دوں گی، اپنی ایک لڑکی کا نکاح بھی اس سے کرا دوں گی۔ تو لہٰذا ایک شخص تھا جس کا نام تھا قیدار یا خدار بن سالف، اس بندے نے آگے بڑھ کر اس پیشکش کو قبول کیا اور سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ 19ویں پارے کے اندر آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ 9 آدمی تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا اور ان کا کام یہی تھا زمین کے اندر فساد برپا کرنا، اصلاح ان کا مقصد نہیں تھا، لہٰذا گویا کہ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ابتداءً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر حملہ کیا۔ جب اونٹنی گر گئی تو باقی افراد بھی آ گئے اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو بچہ تھا وہ واپس چلا گیا، جس پہاڑ سے یہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوا تھا، اسی پہاڑ کے اندر وہ بچہ چلا گیا اور اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یہ ڈر سنایا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا یا صالح ایتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ گویا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ خود عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، 3 دن تم انتظار کرو۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عذاب کون سا آیا؟ 2 قسم کے عذاب آئے۔ نمبر 1 ان پر چیخ آئی جس کی وجہ سے سب کے کلیجے جگر پھٹ گئے، اور دوسرا ان پر زلزلے کا عذاب آیا، یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر گوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اس شخص کو بدبخت کہا ہے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو جو قتل کرے گا وہ بندہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کی امت میں قیدار بن سالف گزرا ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ابتداءً حملہ کیا تھا، وہ بندہ سب سے زیادہ بدبخت تھا، اور میری امت کے اندر وہ بدبخت ہوگا جو اے علی آپ پر قاتلانہ حملہ کرے گا، آپ کو قتل کرے گا۔ تو جس طرح جمعہ کے بیان کے اندر میں نے عرض کیا، عبد الرحمن بن ملجم اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اس حملے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو یہ اس امت کا بدبخت ترین شخص ہے۔ اس نے یہ چونکہ تلوار بنانے کا کام کرتا تھا تو اس نے تلوار بنا رکھی تھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کے بعد جب اسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ جو تلوار بنائی تھی قسم کھائی تھی کہ اس سے سب سے جو برا آدمی ہے وہ قتل ہو، اے علی نعوذ باللہ آپ اس دنیا کے اندر سب سے برے ہیں، لہٰذا آپ پر اس وجہ سے حملہ ہو چکا ہے اور یہ تلوار آپ کے قتل کا سبب بنے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، اگر میں اس زخم کے اندر شہید ہو گیا، یہ میرا بیٹا حسن موجود ہے، یہ تجھے اسی تلوار سے قتل کرے گا، اور واقعتاً اس تلوار سے سب سے زیادہ بدبخت آدمی قتل ہوگا۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو انیسہ نامی عورت پیچھے ہے یہاں پر قیدار کو ابھارنے کے اندر،
قیدار نے مال کے لالچ کے اندر، عورت کے لالچ کے اندر یہ کام کیا، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا، اس نے بھی قطامہ نامی عورت کے ابھارنے پر یہ کام کیا تھا، گویا کہ دونوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے آ پکڑا، یہ صبح کے اندر اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام ان سے ہٹ گئے، اور اسی طرح صالح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 4000، دوسری قول کے مطابق ان کی تعداد 6000 تھی، تو یہ سارے کے سارے مومنین بچ گئے، اور اسی طرح صالح علیہ السلام بچ گئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ آخری کلام کیا کیا، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر کریں گے۔ اللہ جل شانہ تمام قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔